ہوئے ماں کو ڈر لگا رہتا ہے، 100 کا نوٹ دیتے ہوئے ماں کو ڈر لگا رہتا ہے کہیں ضائع نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کا مجموعہ اس کے سینے میں اڈیل دیتا ہے اور وہ قرآن کا حافظ بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ انسان تو بہت ہیں، قرآن کے مخالف بھی بہت انسان ہیں۔ کوئی انسان ایسا ملا جس نے وکالت کی کتابوں کو حفظ کر لیا ہو۔ وکیل وکالت کی کتابیں پڑھتا ہے، کانسٹیٹیوشن اور جو ہمارے ملک کا قانون اور دستور، جو جس ملک کا قانون اور دستور ہوتا ہے، کوئی وکیل دنیا کا ایسا ہے جو اپنے ملک کے قانون اور دستور کا حافظ ہو؟ وہ تو اس پر محنت کرتے ہیں، اپنی زندگی لگاتے ہیں۔ ایک ماں کی گود میں بچہ پلنے والا 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے مدرسے میں آتا ہے اور جب اپنے گھر لوٹتا ہے قرآن کا حافظ بن کر لوٹتا ہے۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ اللہ کا کی واضح دلیل اور نشانی ہے کہ جس قرآن کو میں نازل کر رہا ہوں یہ قرآن سچا ہے۔ دیکھو، ہر گلی میں جا کر دیکھو، ہر مسجد میں جا کر دیکھو، ہر حافظ قرآن کے سینے کو چیر کر دیکھو۔ آپ کو معلوم ہوگا انگریز جب آیا اور دلی میں بہادر شاہ ظفر جو بادشاہ تھے، انہوں نے مجاہدین جو آزادی کرانے والے تھے اور انگریزوں کے خلاف لڑنے والے تھے، ان کے امیر بن کر لڑائی شروع کر دی۔ انگریز نے چاروں طرف سے حملہ کیا اور دلی کے اندر گھس گیا۔ 1857 کا معرکہ۔ اس 1857 کے معرکے میں جو آج سے 150 سال پہلے ہوا، سب کچھ ہوا، اور جتنے عالم اس ملک میں تھے چن چن کر ان کو ختم کیا گیا۔ اس وقت یہ بات آئی تھی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب جب تک ان کے درمیان میں رہے گی اس وقت تک یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وہ قرآن چھین لو، ان سے چھین لیا گیا۔ پانی پت کے اندر ہر گھر کے اندر حافظ قرآن تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب صبح فجر کی نماز کے بعد محلوں سے نکلتے تھے لوگ، کچے مکانات ہوتے تھے، پکے نہیں ہوتے تھے، ٹپریاں ہوتی تھی، گھاس پھوس کے مکانات ہوتے تھے، ان مکانوں کے اندر کوئی آدمی بولتا تھا باہر آواز آتی تھی، ہر گھر سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آتی تھی، کیونکہ گھر گھر میں حافظ قرآن تھے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، انگریز نے آرڈر دے دیا کہ جتنی مسجدوں میں قرآن پاک ہے اور جتنے گھروں میں قرآن پاک ہے سب کو ہٹاؤ اور چھین لو ان سے، اور چھین کر آگ کے حوالے کر دو۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ گھر گھر سے قرآن پاک کو لا کر کسی چوک اور چوراہے پر رکھ دیا جاتا تھا اور آگ لگائی جاتی تھی، کئی کئی دن تک اس میں سے کالے کالے دھوئیں نکلتے رہتے، اور یہ قرآن پاک جلا دیے گئے، یہ سوچ کر کہ اب ہم قرآن پاک کو ختم کر دیں۔ ایک ذمہ دار ملنگ آدمی تھے، انہوں نے، ان کا تعلق وہاں کے جو پانی پت شہر کا ذمہ دار تھا جو قرآن پاک کو چھین چھین کر جلا رہا تھا، اس سے دوستی تھی، اس کو دعوت دی کہ میرے ہاں کھانے پر آؤ۔ وہ کھانے پر آیا، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، دسترخوان بچ گیا، کھانا کھا لیا۔ پھر خان صاحب نے 2 معصوم بچے، 7 سال کے بچے، ان کو بلایا۔ وہ دونوں بچے حافظ قرآن تھے، ان دونوں بچوں کو سامنے بٹھا دیا گیا، اور بٹھا کر ایک بچے کو خان صاحب نے اشارہ کیا کہ پڑھو۔ اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ قرآن پاک سامنے نہیں ہے،
اس نے پڑھنا شروع کیا اور حفظ پڑھنا شروع کیا. جہاں وہ غلط پڑھتا تھا دوسرا معصوم بچہ اس کو لقمہ دیتا تھا اور اس کی اصلاح کر دیتا تھا. وہ انگریز افسر دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے اور یہ کہیں غلطی کرتا ہے, فوراً اس کو جواب دے کر ٹھیک کر دیتا ہے. کیا معاملہ ہے, یہ کیا چیز ہے؟ تو خان صاحب نے کہا سنتے رہو. جب کافی دیر ہو گئی تو پھر اس کو کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ پڑھنے والا بچہ یہ کتنے سال کا ہے؟ کہا یہ تو چھوٹا ہی سا بچہ ہے, معصوم بچہ ہے. اور یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم. کہا جس قرآن کو تم مہینوں سے جلا رہے ہو اس قرآن کے حافظ ہیں یہ بچے. ان دونوں کے سینوں میں وہ قرآن ہے. تم جلاؤ گے قرآن, کاغذ کو جلا دو گے, اس کی جلد کو پھاڑ دو گے, اس کو گلا دو گے, اس کو سڑا دو گے اور اس کو ختم کر دو گے. لیکن بتلاؤ ہم نے اپنی قوم کے معصوم بچوں کو جو ماؤں کی گود میں کھیلتے ہیں ان کو ہم نے حافظ قرآن بنا دیا ہے. ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن خدا کی قسم ان کے سینے کی تختی سے تم قرآن کے الفاظ کو زبر اور زیر اور پیش کو کھرچ نہیں سکتے. میرے دوستو بزرگوں, یہ ان مدارس کی محنت ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اور ذریعہ ان کو بنا رہا ہے. مسجدوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, قرآن کے حافظ تیار ہو رہے ہیں اور معصوم بچے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں اور قرآن کو یاد کر رہے ہیں اور قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں. ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے. 90 سال تک کمیونزم نے روس کے اندر, تاجکستان میں, ازبکستان میں, قزاقستان میں, شیشان میں 90 سال تک نبی کی سنت کی ایک مسواک کو بھی زندہ نہیں ہونے دیا. قرآن پاک تو بہت بڑی چیز ہے. 90 سال تک کمیونزم نے اسلام کا گلا گھونٹ کر رکھا. 90 سال تک کمیونزم نے العیاذ باللہ ایک چارپائی کے اوپر چادر ڈالی اور ایک 4 آدمی اور چند اوباش اس کے پیچھے اور وہ جنازہ لے کر جا رہے ہیں. اور خالص مسلمانوں کی بستیوں سے لوگ پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کس کا جنازہ, کس کا جنازہ؟ وہی اوباش کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا جنازہ ہے. العیاذ باللہ. یہ کمیونزم کی کہ تم کسی بھی مذہب کو مت مانو, یہ کمیونزم کی سوچ تھی. ان لوگوں نے 100% ایک مذہب کو ماننے والے علاقوں سے ان کے ذہن سے نکالنے کی 90 سال تک کتنی جنریشن چلی جاتی ہے. بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بوڑھے مر جاتے ہیں اور جوان ختم ہو جاتے ہیں. 90 سال تک ایک مسواک کی سنت کو بھی زندہ نہیں ہونے دیا. خبردار کوئی مسواک کی بات نہ کرے, خبردار کوئی مسواک نہ خریدے نہ بیچے, خبردار کسی کے منہ میں مسواک ہوتی ہوئی نہ دکھ جائے. قرآن کی تعلیم, قرآن پاک اگر کسی گھر کے اندر مل جاتا تھا آگ لگا دیا جاتا تھا. لیکن پھر بھی قرآن کے حافظ تیار ہوتے رہے. ماؤں نے, بچوں نے زبان در زبان قرآن یاد کروایا لوگوں کے. کوئی کتاب نہیں, کوئی چھاپنے والا نہیں, کوئی بنا کر پیش کرنے والا نہیں, کوئی لانے والا نہیں, کوئی رکھنے والا نہیں. ہاں میں قرآن کا حافظ ہوں, مجھے ملا ہے, میں حافظ قرآن تھا اچھے زمانے میں, بس مجھے قرآن یاد ہے, میں زبان سے آیت بولتا ہوں تم یاد کرو. بچے یاد کرتے تھے اور ان لوگوں کا ذہن ایسا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاندان, ان کے پریوار, ان کے شہر, ان کے علاقے, ان کے ٹاؤن کے لوگ تھے جہاں پر بخاری شریف لکھی گئی, جہاں پر ابو داود شریف لکھی گئی, جہاں پر نسائی شریف لکھی گئی, جہاں پر ترمذی شریف لکھی گئی. ان علاقوں کے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے, جہاں کے پرکھوں سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زبان سے نکلنے والے الفاظ کی حفاظت کا ذریعہ جن کو بنایا، جن کے بزرگوں کو بنایا، انہوں نے ایک آیت کو سنا اور اس کو یاد کر لیا۔ نہ قلم ہے، نہ دوات ہے، نہ کاغذ ہے، نہ قرآن ہے، نہ کتاب ہے، کچھ بھی نہیں۔ میرے بزرگوں، آج ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نبی کے ہمارے آنکھوں کے سامنے سے غائب ہونے کے بعد ان کی نشانی کو باقی رکھا ہمارے درمیان کہ قیامت تک قرآن رہے گا، قرآن مٹ نہیں سکتا، قیامت تک رہے گا۔ اس قرآن کو دیکھ کر اپنے ایمان کے راستے کو بناتے رہو۔ میرے دوستو، بزرگوں، وہ قرآن اللہ کے نبی کی نشانی ہمارے درمیان میں ہے۔ اس نشانی کی حفاظت تو ہونی ہے۔ پانی جب گرتا ہے کہیں تو پانی تو راستہ اپنا بناتا ہے خود، یا کسی کو بنانا پڑتا ہے؟ خود بناتا ہے۔ ہاں، میرا کھیت ذرا ادھر کو ہے، مجھے اپنے کھیت میں پانی کو پہنچانا ہے تاکہ میری ہریالی رہے اور میرا دانہ اگتا رہے۔ تو اب کھیت والا پھاوڑا اٹھائے گا، کدال اٹھائے گا اور زمین کو چیرے گا اور نالی بنائے گا اور راستہ بنا کر اس پانی کی منت سماجت کر کے اپنے کھیت تک لے جائے گا۔ فرمایا ایمان کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، قرآن کا بھی معاملہ ایسا ہے۔ یہ تو دریا بہہ رہا ہے اور بہے گا، اس دریا کے رخ کو ذرا اپنے علاقے تک بھی پھیرو، اپنے گھر تک بھی لے جاؤ، اپنے معصوم بچوں کو بھی اس قرآن کو سکھلاؤ اور اپنے گھر کو بھی اس قرآن سے زندہ کرواؤ۔ یہ اللہ کا مشن ہے، اور یہ ان دینی مدارس کی یہ مشن ہے کہ گھر گھر تک قرآن کی دعوت پہنچ جائے اور قرآن کا فیض پہنچ جائے۔ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرماوے۔ یہ ادارہ الحمدللہ اس نے اپنی کارکردگی اور اپنی محنت، اپنی جفاکشی اور اپنے ذریعے سے جو فیض انہوں نے آپ کے تعاون سے آگے بڑھایا ہے، اس فیض کے ایک نمونے کو، اس سال کے نمونے کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اس فیض کو جاری و ساری رکھے، اور حافظ قرآن کی فضیلتیں ان گنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے، ان کے اساتذہ کی نجات کا ذریعہ بنائے، ان کے ماں باپ کی سربلندی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو، جانے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، سفر و حضر کو قبول فرمائے۔ صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. یا اللہ تو ہی سارے جہان کو پالنے والا ہے، یا اللہ تو ہی ذرے ذرے کا مالک ہے، یا اللہ تیرے ہی قبضہ قدرت میں تمام خزانوں کی چابی ہے، یا اللہ تو ہی احکم الحاکمین ہے۔ یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں تیرے اوپر، تیری ذات کے اوپر، تیری صفات کے اوپر، تیری طاقت کے اوپر، تیری شان کے اوپر، تیری عظمت کے اوپر، تیری بڑائی کے اوپر۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما۔ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اکیلا ہے، تنہا ہے۔ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو کسی باپ کا محتاج نہیں ہے۔ یا اللہ تو تیرے ذریعے سے کوئی اولاد نہیں ہے، یا اللہ تیرا کوئی بھائی نہیں ہے، یا اللہ تیرا کوئی سہیم اور شریک نہیں ہے، یا اللہ تیری کوئی ماں نہیں ہے، تیرا کوئی باپ نہیں ہے، یا اللہ تیرا کوئی مددگار نہیں ہے، یا اللہ تو کسی مددگار کا محتاج نہیں ہے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ عافیت کا، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم بہت ہی خطا کار، سیاہ کار ہیں، یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ
یا اللہ ہم نے آنکھوں سے برائی کی طرف دیکھ کر گناہ کیے، زبان سے بری باتیں بول کر گناہ کیے، یا اللہ ہاتھوں کو برائی کی طرف اٹھا کر گناہ کیے، پیروں سے برائی کی طرف چل کر گناہ کیے، یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، یا اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، مغفرت کا معاملہ فرما، یا اللہ محض اپنے ہی فضل و کرم سے امت بے چین کو چین اور سکون میسر فرما، یا اللہ اس امت کی حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، ہر جانب سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرما، یا اللہ نبی نے یا اللہ ہمارے درمیان میں قرآن کو چھوڑا ہے، یا اللہ اس قرآن کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، یا اللہ ہماری بلندی درجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ ہم ناکاروں کو، ہم نادانوں کو یا اللہ سمجھ عطا فرما، یا اللہ خیر سے مالا مال فرما، شرور و فتن سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم جن حال میں بھی ہیں یا اللہ ہم تیرے ایک ایک قدم پر محتاج ہیں، یا اللہ تو بے نیاز ہے، ہم تیرے نیاز مند ہیں، یا اللہ تو احکم الحاکمین ہے، ہم تیرے محکوم ہیں، یا اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ ساری امت جو چین و سکون اٹھا ہوا ہے یا اللہ سکون اور اطمینان نصیب فرما، یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا، یا اللہ نامرضیات سے محفوظ فرما، یا اللہ ان اعمال کی سعادت نصیب فرما جو اعمال تجھے پسند ہیں، یا اللہ اپنے پسندیدہ کارناموں کو ہمارے ذریعے سے زندہ فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، مغفرت کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں اور اس سال بہت سے ہمارے دوست، ہمارے جاننے والے، پڑھے لکھے، اپنے بیگانے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، عالم برزخ کی تنگیوں سے محفوظ فرما، پل صراط پر چلنا آسان فرما، حساب و کتاب کو آسان فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کی نظروں کو یا اللہ ہماری ذات کو ان کی نظروں کی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمارے اعمال کو ان کی زندگی کی بڑھوتری کا ذریعہ بنا، یا اللہ خیر سے مالا مال فرما، شر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے خطوں کی حفاظت فرما، ہمارے محلوں کی حفاظت فرما، ہمارے گاؤں کی حفاظت فرما، ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، دینی جماعت و مراکز کی حفاظت فرما، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، خصوصاً حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، ہر جانب سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو محبوبیت، منفعیت، نافعیت، مرجعیت، مقبولیت، قبولیت عطا فرما، یا اللہ ہمارے آنے کو، جانے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، سفر و حضر کو یا اللہ قبول فرما، اس پروگرام کو قبول فرما، اس مجلس کو قبول فرما، مجلس میں چاہنے والوں کی چاہتوں کو یا اللہ قبول فرما، یا اللہ ہمارے بہت سے بھائی قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، یا اللہ عزت کے ساتھ قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ اپنا قرب نصیب فرما، اپنے نبی کا قرب نصیب فرما، عافیت کی زندگی میں میسر فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔